حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم الیسر، صدق اللہ العظیم، وبلغنا نبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات وعلی العالمین جمیعا۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نثار کرنے کے بعد جس آیت مبارک کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر طرح سے آسانی، انسانوں کو آسانی فراہم کی گئی ہے۔ کسی طرح کا زور زبردستی یا کسی طرح کا پریشانی میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کا سلوشن بھی اس میں دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بے شک تم پر آسانی چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس نے ہمیں دو طرح کے خیالات میں مبتلا کر دیا۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے ودا ہو جانے کا غم ستا رہا ہے، اور دوسری یہ کہ عید کی آمد ہے اور اس کی خوشی بھی ہے۔ لیکن اس بار کی عید عام عیدوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑی مختلف ہوگی، کیونکہ اس بار کرونا وائرس جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مساجد اور عیدگاہوں میں نمازیں عید نہیں ہو پائے گی، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ اور کرفیو لگا ہوا ہے اور زیادہ بھیڑ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کی اکثریت نماز عید سے محروم ہو جائے گی، لیکن ہمیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس میں ہر طرح کے مسائل کا حل ہوتا ہے، جو کہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف کے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ بارش کا دن تھا، زوروں کی بارش ہو رہی تھی اور مؤذن نے اذان دی، اور جب حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن سے کہا قالا قولی الصلاۃ فی الرحال، یعنی اے مؤذن کہ نماز اپنے گھر میں ادا کریں۔ تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے حیرت میں، لوگ حیرت میں ہوئے کہ اے عبداللہ ابن عباس آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان ھذا فعلہ من هو خیر منی، کہ تم لوگوں کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، لیکن ایسا انہوں نے کیا تھا جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا، اس لیے میں ایسا تمہیں کہنے کو کہہ رہا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو مسجد میں جا کر نمازیں ادا کرنے سے روک دیا جا سکتا ہے اور اپنے گھروں میں نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ بارش کا دن تھا، تو بارش تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ زوروں کی بارش تھی، تو اس وجہ سے بھی روک دیا گیا کہ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرو۔ تو اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اس سے یہ صرف یہ میٹر نہیں ہے کہ صرف بارش ہوگا تبھی ایسا ہوگا، ایک چیز بتایا جاتا ہے کہ ایسا کوئی بھی چیز ہو تو ایسا استعمال ہو سکتا ہے۔ اب اس ٹائم کرونا وائرس ہی ہونا ضروری نہیں تھا کہ ہم لوگ، جب کرونا وائرس اس ٹائم ہوا رہتا تو ابھی ہم لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اس ٹائم بارش ہوا تھا تو بتائیے کہ ایسا کوئی بھی چیز ہو، وبا ہو یا
کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں ہم لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ گھر میں رہ کر اس بار عید میں 2 یا 4 رکعت نمازیں ادا کر کے بھی اسی طرح ثواب حاصل کر پائیں گے جو کہ ہمیں مساجد یا عیدگاہ جا کر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث سے پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ غزوہ مطلب جنگ جو ہوتا ہے اس کو غزوہ بولتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے وہ غزوہ ہوئی ہے۔ جو اس میں شہید جو اس میں مارے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے، جو واپس آتے ہیں انہیں غازی کہا جاتا ہے۔ تو ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا کہ مدینہ شریف میں کچھ لوگ ایسے مقیم ہیں جو ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے، مطلب ہر عبادت میں، غزوے میں، ہر چیز میں تمہارے ساتھ رہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ تو مدینہ میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ لوگ مدینہ میں ہیں، لیکن انہیں تمہارے پاس آنے سے عذر نے روکا ہے، کسی پرابلم نے روکا ہے، کوئی ایسا میٹر ہے کہ تمہارے پاس نہیں آ سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں اگر نیت عبادت ہو لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہ کر پائیں تو اس کا ثواب پائے گا۔ وہ لوگ غزوہ میں شامل نہیں ہو پائے تھے، مدینہ میں تھے، کسی عذر کوئی پرابلم ان لوگوں کو روکے رہ گیا مدینہ میں، لیکن ان لوگوں کا نیت تھا کہ ہم لوگ کاش شامل ہو پاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک وہ تم لوگوں کے ساتھ ہر چیز میں شامل تھے، کیونکہ ان کی نیت تھی شامل ہونے کی۔ اسی طرح المعجمۃ الکبیر طبرانی میں حدیث شریف ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے کوئی عمل نہ کر سکے جبکہ اس کی نیت کرنے کی تھی تو اس کے لیے ان نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص کی آنکھ لگ گئی تھی اور اس وجہ سے وہ صلاۃ اللیل نہ پڑھ سکا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا اور اس پر اس کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے۔ جیسا ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور غلطی سے کوئی پانی پی لیتا ہے، جبکہ اس کا نیت میں یہ نہیں تھا کہ ہم پانی پی لیں گے، اس کے نیت میں یہ رہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن غلطی سے بھول کر پانی پی لیتا ہے تو وہ اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، وہ روزہ بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے، لیکن پانی جو پی لیا یا کھانا کھا لیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے لیے آسانی ہوئی ہے وہ۔ تو نیت پہ عمل کا دار و مدار ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے عبادت نہ کر سکا تو اس کے لیے اس کا ثواب ملے گا۔ لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی وجہ سے اگرچہ ہم مساجد یا عیدگاہ میں جمع نہ ہو پائیں گے، لیکن یہ محض جسمانی غیر حاضری ہوگی۔ حقیقتاً ہم روحانی طور پر عیدگاہ میں ہوں گے یا مساجد میں ہوں گے اگر ہماری نیت وہاں جانے کی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں وہاں پر حاضری کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیگر عبادت کر سکتے ہیں جس میں بہت سارے ثواب ہیں، جہاں تک کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ چاشت کی نماز جو ہم لوگ 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز، جیسے سورج اگر طلوع ہوا تو اس کے 20 منٹ بعد سے شروع ہوتا ہے وقت، اور 11:20 یا 11:30 تک ٹائمنگ ہے، اس کے بعد سے مغرب وقت جو 20 منٹ 30 منٹ شروع ہوتا ہے وہ، تو اس درمیان چاشت کی نماز ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے ثواب ہیں۔ تو جہاں عام طور پر لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں ان نمازوں سے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم پڑھ سکیں گے تو چاشت کی نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر مختصر جماعت بنا کر 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شریعت میں تنہا تنہا پڑھنا ہی زیادہ پسند کیا گیا کہ یہ نماز تنہا تنہا پڑھی جائے۔ چاہے تو 2 رکعت ہی ادا کر سکتے ہیں، لیکن 4 رکعت کی فضیلت زیادہ ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاشت کی 2 رکعت نمازوں کی محافظت کرے، یعنی پابندی سے 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کرے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے تو آخر دن تک میں تیری کفایت کروں گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کی 12 رکعت نمازیں پڑھیں
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے۔ یہ ساری حدیث پاک چاشت کی نماز کے لیے، اور اس میں اتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، جب اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں کہ نماز عید کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو عام طور پر ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے، لیکن انشاءاللہ اس کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے یا ہوتی بھی ہے تو یہ ہم لوگ سنت ادا کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب ہم لوگ کو ملے گا۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو اس نماز پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پر ہی پڑھتے تھے۔ تو ہم اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جس سے ہم لوگ ہمیشہ محروم رہے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بہت ساری چیز مس کر دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی اگر پازیٹیوس ہو جائے تو ہم لوگ بہت ساری چیز پڑھ بھی سکتے ہیں جو عام طور پر ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا موقع ہم لوگ کو مل رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا 4 رکعت پڑھ رہے ہوں، 4 رکعت کر کے بھی اگر کسی کو 12 رکعت پڑھنا ہے تو 4 رکعت کر کے پڑھا جا سکتا ہے، چاشت کا 2 رکعت کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جو 2 الگ سے سنت ہے یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سلام پھیرنے کے بعد 34 بار اللہ اکبر ضرور پڑھیں، اس وجہ سے کہ نماز عیدین میں ہر رکعت میں 3 بار اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اس لیے ایکسٹرا پڑھا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، بڑائی کا اظہار ہے اللہ اکبر کہنا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر ضرور پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہم لوگ کو حاصل ہوگا۔ اور ایسا کرنے کے بعد جو عام طور پہ عید کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس کی جگہ دین کی کچھ باتیں اپنے اہل خانہ یا گھر والوں سے کہیں، کچھ دین کی باتیں کر سکتے ہیں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور خاص طور پہ دعا ضرور کریں، کیونکہ دعا ہی مومنوں کا ہتھیار ہے۔ دعا سے ہر مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، اور دعا کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، دعا ہی مانگنا چاہیے۔ تو ان سارے احادیث سے یہ ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو ہم لوگ مس کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ پڑھیں تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اگرچہ ہماری نیت تھی مساجد میں جا کر یا عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کرنے کی، تو اگر نیت رہے گی انشاءاللہ تو اس کا ثواب بھی ہم لوگ کو مل جائے گا، کیونکہ عمل کا دار و مدار سارا نیتوں پر ہوتا ہے۔ اتنے سارے حدیث پاک سے یہ ہم لوگ کو صاف صاف پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پڑھنے سننے میں جو بھی کوئی غلطیاں یا خطا ہوئی ہوں ان سب کو معاف عطا فرمائے، اور ہمیں ان احادیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے مسلمانوں کے گھر میں روزی روٹی اور برکتیں عطا فرمائے، اور خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ سارے مسلمانوں کے گھر کو بلا مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور جو بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو بھی بدحال بحال ہیں ان سب کو خوشحالی عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت یابی، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب پاک رزق عطا فرمائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر بے قص و مجبور کی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔